کچھ خطیب حضرات جو ہیں وہ معراج کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، چونکہ میں نے ان واقعات کو پڑھا نہیں اس لیے وہ واقعات میں بیان بھی نہیں کروں۔ سننے سے، کسی سے بھی سننے سے کوئی بات مستند نہیں ہو جاتی۔ ہاں، مستند علماء سے، مستند فقہاء سے، محدثین کرام سے، مفسرین کرام سے جو بات منقول ہو، وہ بحوالہ اگر ہو تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر کوئی چیز بغیر حوالے کے پیش نہیں کی جاتی، اس لیے جو چیزیں میں نے نہیں پڑھی وہ میں کبھی بیان نہیں کروں۔ جو چیز پڑھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی میں سے ہی انشاءاللہ ہم بہت کچھ اخذ کر لیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ معراج عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کا رتبہ عطا فرمایا ہے نا، مقام عطا فرمایا ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ حدیث مبارکہ پہلے سن لیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کو اور اپنے کلام کو دو نبیوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ آپ میری طرف توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو اور اپنے دیدار کو دو نبیوں میں تقسیم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 مرتبہ کلام کا شرف بخشا، حدیث پاک میں آتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ دیدار بخشا، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی 2 مرتبہ کا جو ذکر ملتا ہے حدیث پاک میں، اس میں آپ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ 30 میل دور اندھیری رات میں رینگتی ہوئی سیاہ کلر کی چیونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ہم نے پڑھی نہیں ہے اور جس کا حوالہ نہیں ہے۔ اندھیری رات میں 30 میل دور رینگتی ہوئی سیاہ رنگ کی چیونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جبکہ میں نے پہلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جس میں فرمایا کہ ان کو اللہ نے 2 مرتبہ ہم کلامی کا شرف بخشا، 2 مرتبہ کلام کا شرف بخشا۔ تو جس نے 2 مرتبہ صرف کلام کیا ہو اللہ رب العزت سے، یا اللہ نے جس سے 2 مرتبہ کلام فرمایا ہو، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ اندھیری رات میں سیاہ رنگ کی چیونٹی کو رینگتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے 30 میل دور سے۔ تو جس کو اللہ نے بے حجاب و بے نقاب دیدار عطا فرمایا ہو اور ہم کلامی کا شرف بھی بخشا ہو، اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے عرض کیا کہ ہم اسی سے بہت ساری چیزوں کو اخذ کر لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور دیکھتے ہیں یا نہیں، دور سے سنتے ہیں کہ نہیں، قریب سے جا کے سنتے ہیں، قریب سے سناؤ جا کے تو سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس حدیث مبارکہ، بلکہ ان حدیث مبارکہ سے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر اخذ کیا۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے سنتے ہیں کہ نہیں، قریب سے سنتے ہیں کہ نہیں، دور سے دیکھتے ہیں کہ نہیں، قریب سے دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، حضور نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، نماز کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو اوپر کیا، نماز ہو رہی تھی، آپ نے ہاتھ مبارک اوپر کیا، ایسے لگا جیسے کسی چیز کو پکڑ لیا ہو، پھر آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا،
ایسے لگا کیونکہ وہ پہلے ہاتھ بند تھا، بعد میں چھوڑ دیا، کھول دیا، تو پھر ہاتھ نیچے کیا، تھوڑا پیچھے ہٹے، نماز ہو رہی تھی، نماز جب ہو گئی صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا حضور، اچھا یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں بخاری میں آئی، کئی مرتبہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی، مختلف طرق سے، مختلف اسناد سے، تو امام بخاری نے اس کو لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران ایسا کیا۔ بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا حضور نماز کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ ایسا کر رہے تھے۔ امام کر رہا ہو کچھ اور پیچھے مقتدی دیکھیں، یا سائیڈ پہ جو کھڑے ہوں وہ دیکھیں، ایسے کر کے دیکھنا پڑے گا مقتدیوں کو، تو اس طرح تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن وہ کیسی نماز تھی کہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو یہ اسی طرف اشارہ علامہ اقبال نے کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہم نے نماز کے اندر آپ کو ایسا کرتے دیکھا، فرمایا ہاں میں نے ایسا کیا۔ عرض کیا حضور اس میں حکمت کیا تھی، ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا میں کھڑا زمین پر تھا لیکن مجھے زمین پر کھڑے کھڑے جنت نظر آ رہی تھی۔ حضور آپ نے کچھ پکڑا بھی؟ فرمایا ہاں جنت میں لگا ہوا انگوروں کا ایک گچھا تھا۔ یہ ایک اور روایت میں ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو حضور نے ایسے ہاتھ اوپر اٹھا کے کچھ پکڑا تھا وہ انگوروں کا گچھا تھا۔ یہ ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے۔ تو فرمایا ہاں وہ انگوروں کا گچھا تھا، وہ میں نے پکڑ لیا۔ کہاں پہ؟ جنت میں۔ کھڑے کہاں پہ تھے؟ زمین پر۔ زمین پر کھڑے کھڑے آپ نے جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے گچھے کو پکڑ لیا۔ فرمایا پھر میں نے کسی خیال سے چھوڑ دیا۔ فرمایا اگر میں وہ انگوروں کا گچھا لے آتا تمہارے پاس، رہتی دنیا تک تم اس کو کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں جی، بخاری کے الفاظ ہیں۔ میں پھر بتا رہا ہوں، مطلب بنا عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ بخاری کو عشق نبی کے بغیر پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو خالی بخاری سلیبس کے مطابق پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، نہ پڑھاتے ہم بھی ہیں، پڑھتے ہم بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارے اساتذہ نے ہمیں عشق نبی سے پڑھنا بتایا کہ ایسے پڑھو۔ صرف حدیث کو پڑھ جانا کمال نہیں ہوتا، حدیث کو پڑھ کے اس کو سمجھنا بھی کمال ہوتا ہے، سمجھانا بھی کمال ہوتا ہے، اور اس سے نکات نکال کے لوگوں کو بتائیں تاکہ حدیث کا مطلب اصل جو ہے، جو حدیث کا اصل مقصد ہے، وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کہاں پر تھے؟ زمین پر۔ بولیے کہاں پر کھڑے تھے؟ زمین پر۔ اور آپ نے انگوروں کا گچھا کہاں سے پکڑا؟ اور حضور نے کیا فرمایا؟ میں کھڑا زمین پر تھا لیکن مجھے، بولیے، جنت نظر آ رہی تھی۔ جس نبی کو زمین پر کھڑے کھڑے ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت نظر آ سکتی ہے، کیا وہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے ہم غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے؟ تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اگر کوئی سمجھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے دیدار کو اور اپنے کلام کو دو نبیوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ دو مرتبہ جس نے کلام کیا اس کی حالت یہ ہے، اس کی شان اور مقام یہ ہے کہ وہ 30 میل دور اندھیری رات میں رینگتی ہوئی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے بے حجاب و بے نقاب دیدار ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، سورہ نجم کے اندر فرمایا تم ایک بار دیکھنے میں جھگڑتے ہو، میرے محبوب نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ مجھے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ ان کی نظر ادھر ادھر نہیں ہوئی، جس کو دیکھنا تھا اسی کو تکتی رہی۔ سورہ نجم کے اندر کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو مقصد کیا ہے کہ جس نے 2 مرتبہ زیارت کی ہو اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خود کو حتیم کعبہ میں پایا، حتیم کعبہ میں پایا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر وہ جو رحمت کا پرنالہ ہے، جس جگہ اگر بارش آتی ہے تو پانی نیچے گرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ آج بھی وہاں پر نوافل ادا کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ رب العزت سب کو یہ سعادت بخشے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے خود کو حتیم کعبہ میں پایا۔ اچھا یہ معراج کے بعد کی بات ہے۔ فرمایا میں نے خود کو حتیم کعبہ میں پایا اور قریش مجھ سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے، کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے آج رات
یہ سارے معاملات اللہ رب العزت نے فرمائے. میں نے جنت کو بھی دیکھا, دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا, مسجد اقصی, یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا اور میں نے وہاں پر امامت بھی سارے نبیوں کی. اچھا, تو حضور فرماتے ہیں مجھ سے سفر معراج کے بارے میں یہ سوالات کر رہے تھے. اب فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھی جنہیں میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ نہیں کیا تھا. ظاہری سی بات ہے, اللہ فرماتا ہے اسرا, سیر کروائی تھی. جب بندہ سیر کرتا ہے, اور سیر بھی کتنی سپیڈ سے سفر تھا, سپیڈ کتنی تھی, براق پہ سفر تھا. کس پہ؟ براق. برق کی جمع ہے, برق بجلی کو کہتے ہیں. بجلی کی رفتار آپ جانتے ہیں کتنی؟ 1 سیکنڈ کی رفتار لاکھوں میل کے حساب سے ہے جی. اب لاکھوں میل نہیں, میں بالکل تھوڑی سی مثال دیتا ہوں, لاکھوں میل بہت زیادہ ہو جائے گا. اسلام آباد میں بٹن ہو, یہاں پر ایک بلب لگا ہوا ہو, اور وہاں سے بٹن کو جب آپ نیچے کریں گے, آن کریں گے, تو 1 سیکنڈ سے پہلے یہاں پر بجلی پہنچ جائے گی. تو وہ ایک بجلی کی رفتار سے نہیں, بجلیوں کی رفتار سے سفر تھا. کتنی؟ بجلیوں کی رفتار سے, بجلی کی رفتار سے نہیں. بالفرض کوئی آدمی 1 سیکنڈ میں اسلام آباد سے یہاں پر پہنچتا ہے, بجلی کی رفتار ہے نا, 1 سیکنڈ میں اسلام آباد سے یہاں تک پہنچتا ہے. اس سے پوچھا جائے بھائی بتاؤ تو صحیح, یہ جو موٹر وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کوئی پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے تم بیوقوف ہو یا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو, میں تو 1 سیکنڈ میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں, میری جانیں بنا رستے میں کیا ہو رہا تھا. مگر قربان جائیے, میرے آقا فرماتے ہیں میں براق پہ سوار تھا, جا رہا تھا, بجلی کی رفتار سے نہیں, بجلیوں کی رفتار سے سفر ہو رہا تھا. میں نے رستے میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو, قبر میں کھڑے تھے, مصروف صلاۃ تھے. آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی؟ قبر میں کھڑے تھے اور مصروف صلاۃ تھے. میں نے نماز کی بات ہی نہیں کی نا جی, میں نے تو لفظی صلاۃ کا بول دیا نا. صلاۃ کے بڑے معنی آتے ہیں, 56 معنی ہیں صلاۃ کے, صرف ایک لفظ کے 56 معنی ہیں لغت کے اندر, عربی لغت کے اندر. لفظ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے, یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں صلاۃ اس کو بھی کہتے ہیں. درود بھی صلاۃ اس کا معنی ہے, درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی صلاۃ اس کا معنی ہے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. اصالہ ثواب جو کرتے ہیں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. استقبال کرنے کا بھی معنی ایک ملتا ہے. تو بہرحال اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں, یہ بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور بجلیوں کی رفتار سے سفر کر رہے تھے, بجلی کی رفتار سے نہیں. پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے رستے میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو. گویا پہچان کر بتا رہے ہیں حضور کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, اور کسی کو نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. فرمایا پہچان بھی لیا. پھر فرمایا میں ان کی پوزیشن بھی بتاتا ہوں, وہ کھڑے تھے, اور فرمایا یہ بھی بتاتا ہوں کر کیا رہے تھے, وہ مصروف صلاۃ تھے. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اس حدیث پاک میں, نہ تم مجھ جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں. اس لیے کہ تم جتنا بھی تیزی سے سفر کر لو, تم اپنی چیزوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے, پہچان نہیں سکتے. لیکن اللہ نے مجھ کو یہ شرف بخشا ہے, مجھ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے, جتنی بھی تیزی سے سفر ہوتا ہے میں پہچان بھی لیتا ہوں, پوزیشن بھی بتا دیتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ان سوالات کو محفوظ نہیں کیا تھا. سیر تھی نا, تو سیر میں کون محفوظ کرتا ہے, لیکن میں نے محفوظ نہیں کیا تھا, تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا. مسلم شریف کی حدیث ہے. تو فرمایا اتنا پریشان ہوا کہ پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا. تو پھر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا. پھر وہ مجھ سے پوچھے جا رہے تھے اور میں ان کو بتاتا جا رہا تھا. وہ مثال کے طور پہ وہ پوچھتے تھے بتائیے جی اس کا فلاں گیٹ اس کا کلر کیسا ہے, آپ بتا رہے تھے اس کا کلر یہ ہے. فلاں گیٹ تھا کیسا, کتنا لمبا کتنا چوڑا, آپ بتا رہے تھے اتنا لمبا تھا اتنا چوڑا تھا. اچھا اس کے کتنے گیٹ ہیں, فرمایا 3 4 5 6 7 اتنے گیٹ ہیں, اور اس طرف اتنے گیٹ ہیں, درمیان میں اتنے گیٹ ہیں, اس طرف اتنے گیٹ ہیں. پھر وہ سارا حدود اربا بتا رہے تھے, جو مثال دے رہا ہوں, جو وہ سوال کر رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں پھر سامنے دیکھ کر, کیونکہ اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو اٹھا کر رکھ دیا, جو وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے میں ان کو ویسے ہی جواب دیے جا رہا تھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے رستے میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو, وہ کھڑے مصروف صلاۃ تھے,
اور پھر فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی مصروف صلات تھے، قبر کے اندر تھے۔ پھر فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی قبر کے اندر کھڑے تھے، مصروف صلات تھے۔ تینوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا حضور بتا دیجئے کہ ان کی مشابہت ہم میں سے کسی کے ساتھ ہے، کسی کی شکل و صورت ان سے ملتی ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بالکل ملتی، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اگر تم نے دیکھنا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنی ہو، تو حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی کو دیکھ لو، یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل و صورت رکھتا ہے۔ ایسے نہیں حضور نے فرمایا، مطلب جیسے ٹیوا لگا دینا، حضور نے ٹیوا نہیں لگایا معاذ اللہ، بلکہ باقاعدہ طور پر حضور سے سوال ہوا ہم میں سے حضور کسی کی شکل و صورت ملتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عروہ ابن مسعود ثقفی کی ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر عرض کیا حضور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کسی کی شکل و صورت ملتی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت مجھ سے زیادہ ملتی ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے وہ میری زیارت کرنی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو عرض کرنا مقصد کیا ہے، یہ وہ واقعات ہیں، ابھی بہت سارے اور واقعات موجود ہیں جو کہ معراج شریف کے حوالے سے ہیں، لیکن یہ وہ واقعات ہیں جن کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بیان کی جائیں نا، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے حوالے سے جو مستند چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے کہ بے تکی چیزوں کو پیش کریں کہ جن کا حوالہ بھی کوئی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب پر مہربانی فرمائے، اللہ رب العزت حضور کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالعشق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر دیجیے۔